الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آج کے جلسے کے دو عنوان ہیں. ایک ختم نبوت کے حوالے سے، ایک میرے داتا کے حوالے سے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید پسند آ جائے کسی کو. مجھے اپنے نبی کے آخری ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میرا نبی آخری نبی، میرا نبی. کیوں دلیل کی ضرورت نہیں؟ قرآن نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، اب کسی دلیل کی ضرورت اونچی. دوسرا جملہ سن لیں، میرے نبی کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. میرے نبی کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ اونچی. دنیا بھر کی طاغوتی طاقتیں مل کر ساری دولت خرچ کر کے یہ عقیدہ بدل سکتی نہیں، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے. نبی کی ختم نبوت کو خطرہ نہیں، مگر ہم بے غیرت ہو سکتے نہیں. ہم جو یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس مناتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں یا جانے دیتے ہیں یا منکرین ختم نبوت کو باتیں سناتے ہیں، کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن نبی یہ نہ فرما دیں کہ میرے ختم نبوت پر حملے ہو رہے تھے، تم لوگ کہاں تھے؟ تو ہم یہ سب بتا دیں گے، آقا ہم پہرا دے رہے تھے. سمجھ آئی ہے بات؟ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس موضوع پر علماء کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تقریریں سنی ہوئی ہیں، اب وقت جس کام کا آ گیا، اب ہمیں انگریز کو بتانا ہے جس نے اس نبی کو دعویٰ کروایا، اس نبی بنا کر اس سے دعویٰ کروایا، جھوٹا نبوت کا جھوٹا مدعی اس کو بنایا. ان کو بتانا ہے کہ تم نے اس شخص کو مدعی نبوت بنا کر حضرت عیسیٰ کو گالی دی ہے.
تم نے حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہے، کیونکہ اس مرزا نے اپنی کتابوں میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے لیے جو بکواس کی ہے، شاید تمہیں پتہ نہیں، تم عیسائی کہلاتے ہو، اپنے آپ کو کرسچینٹی کے لوگ کہتے ہو، تو ذرا اس کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ تم آستین میں سانپ پال رہے ہو۔ ہمیں وہاں جا کر باقاعدہ اس کے لیے کام کرنا ہوگا، دنیا کی عدالتوں میں اس پیغام کو پہنچانا ہوگا، اور اس کے لیے صرف نعرے نہیں لگیں گے، اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ تمام دعوے دار جتنے ہیں جو نبی پاک کی ناموس کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ یہ سب کے سب اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ایمانی، اخلاقی، کہ ہم اپنے ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے ساتھ ذکر ہے میرے داتا کا، تو سن لو، اگر حکومت کے نمائندے یہاں موجود ہیں، ورنہ میڈیا پر یہ بات جا رہی ہوگی، آپ کو پہنچ رہی ہوگی، میرے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اصل بادشاہ میرا داتا ہے۔ داتا گنج بخش اس ملک کے روحانی تاجدار ہیں۔ وہ 978 برس پہلے بھی داتا تھے، آج بھی داتا ہیں۔ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ دیکھو نا، وزیر ہوتا ہے جب عہدے سے ہٹ جائے اس کو سابق وزیر کہتے ہیں، انگلش میں ایکس منسٹر کہتے ہیں۔ سابق کا مطلب پہلے، یہ پہلے وزیر تھا اب نہیں۔ سابق گورنر، یہ پہلے گورنر تھا اب نہیں۔ سابق صدر، یہ پہلے صدر تھا اب نہیں۔ مگر 1000 سال ہو گئے، کیا کبھی سنا کسی نے سابق داتا کہا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ داتا 1000 سال پہلے بھی داتا تھے، آج بھی داتا ہے۔ میرے غوث پاک 1000 سال پہلے بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم۔ آواز آئے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے داتا صاحب کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں لمبی تقریر کروں، 2-3 باتیں آپ کو سمجھاؤں گا۔ قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری، دیندار انجمن والے، یہ سب کے سب، ان میں سے کوئی بھی مسلمان، جو مانتے ہیں وہ کہیں ان میں سے کوئی بھی مسلمان جو میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے، خاتم کہے، خاتم کہے، خاتم تے کے نیچے زیر، ختم کرنے والا، خاتم کہے، مہر لگنا، تو مہر بھی آخر میں لگتی ہے۔ میرے نبی ذلی، بروزی، زمانی، مکانی، مرتبی، تشریعی، غیر تشریعی، جتنی مرضی قسمیں کر لو، میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو سکتا بھی، سوچا جا سکتا بھی، جو سوچے، جو کہے، جو مانے، جو ماننے والوں کی تائید کرے، یہ سب مسلمان، اونچی کہہ دیں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں نا، زور لگا لے، جس کا نانا قادیانی، جس کا سسر قادیانی، میں نام نہیں لے رہا، جاننے والے جان لیں گے، جتنے مرضی زور لگا لے، مسلمان جب تک ایک بھی زندہ ہے یہی کہے گا، تاجدار ختم نبوت۔ ہم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جانے دینے والے ہیں۔ میرے والد صاحب نے
2 بیٹے قربان کیے ختم نبوت کے لیے، میرے والد صاحب نے 10 مہینے جیل کاٹی ختم نبوت کے لیے، 1 ہفتے میں میرے 2 بڑے بھائی، والد صاحب جیل میں وہ انتقال کر گئے۔ ساہیوال کی جیل کا ڈپٹی کمشنر اس وقت منڈ کمری تھا، وہ آیا والد صاحب کے پاس، آپ کے گھر کے حالات بہت نازک ہو گئے، آپ کے 2 بیٹے 1 ہفتے میں چلے گئے، معافی نامے پہ دستخط کر دو۔ معافی نامہ کسی کو دکھائیں گے نہیں۔ والد صاحب نے فرمایا حضور سے بھی چھپا لو گے؟ کیا رب سے بھی چھپا لو گے؟ بیٹے گئے، ان کی جان گئی، میری جان بھی چلی جائے میں تب بھی یہی کہوں گا حضور آخری نبی ہے۔ یہ صدیقی مشن ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا مشن ہے۔ انہوں نے اس وقت جبکہ یہ تھا کہ بدر والوں کو کہیں نہیں بھیجا جائے گا جنگ میں، دوسرے جائیں گے، مگر احد والے ہوں، بدر والے ہوں، حضرت ابو بکر نے اعلان کیا ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے، کوئی گھر میں نہیں رہے گا، سب جائیں گے۔ گئے یا نہیں گئے؟ سنیو ایک بات آ گئی ہے تو کر دوں۔ جنگ یمامہ جب ہوئی، مسیلمہ کذاب وہ نبی کو آخری نبی مانتا تھا، کہتا تھا میں ان کی نبوت میں شریک ہوں، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مگر نبی کو آخری نبی نہیں خود کو شریک کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس کے ساتھ جہاد کیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر لڑنے گیا تو مسلمانوں کی طرف سے بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے، وہ بھی آگے نعرہ تکبیر لگا رہے، دونوں طرف سے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون اصلی ہیں اور کون نہیں؟ سمجھے بات کو؟ اللہ اکبر پہ تو دونوں کے نعرے لگ رہے، ادھر مسلمانوں صحابہ کا لشکر وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ادھر وہ دوسرے بیمان بھی اللہ اکبر کہہ رہے۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا۔ اس دن پہچان کیسے ہوئی کہ اصلی کون ہے؟ اصلیوں کا نعرہ لگا یا رسول اللہ۔ میری شان میں نہیں لگ رہا نعرہ، میرے نبی کا نام لے رہے ہو، محبت سے لو، نعرہ رسالت۔ غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا ہم سب کا حشر میں نعرہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانا۔ یہ ہے صدیقی مشن، یہ ہے صحابہ کا مشن۔ تو جو ختم نبوت کے بارے میں جنہوں نے بہت ساری مجلس تحفظ ختم نبوت بنائی ہوئی ہے، نام نہیں لوں گا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ ہیں تحذیر الناس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ ان کے بڑے نے لکھا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، اہل علم کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ تو جب اس نے خاتم النبیین کا وہ معنی جس پہ پوری امت کا اجماع ہے نہیں مانا، مسلمان رہا؟ آگے چل کے لکھا اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ۔ تو جو ایسا کہے وہ مسلمان رہا، اس کی نماز ہوگی تو اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ ہماری نماز اس کے پیچھے ہوتی ہے جس کا سر خدا کے لیے جھکتا ہے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہچان لو ممتاز قادری کون تھا، عامر چیمہ کون تھا، غازی عبد القیوم کون تھا،
یہ سعادت سنیوں کے حصے میں آئی ہے۔ سنی کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مقابلے پہ کون آیا مرزا کے؟ ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ تاجدار گولڑا آئے، علی پور کے شاہ آئے، بریلی کا امام آیا۔ ان لوگوں نے مقابلہ کیا، دوسروں کو پتا تھا۔ مرزا نے ایک مرتبہ اعلان کیا لاہور میں آ جاؤ، تفسیر 40 آیتوں کی یا ایک سورت کی تفسیر عربی میں لکھو، میں بھی لکھوں گا، تم میں سے بھی کوئی آ کے لکھے، جج بناؤ، وہ جج فیصلہ کر لیں گے کس کی تفسیر میں زیادہ علم ہے، اسی پر فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا۔ پیر صاحب گولڑا شریف نے کہا آ جا۔ 25 اگست 1900 بلایا، مرزا آیا۔ حضرت صاحب تعلی یعنی خود اپنی بڑائی نہیں کرتے تھے، کو اپنا آپ دکھاتے نہیں تھے۔ فرمایا اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں وہ قلم کو حکم دیں گے، قلم خود لکھے گا۔ ایسا کوئی اور تھا نہیں۔ انہوں نے کہا ان کو بناؤ امام، کیونکہ علم کی بات ہوگی تب یہ آگے، کرامت کی بات ہوگی تب یہ آگے، سید بھی ہے اولاد رسول بھی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے مرزا آیا، اونچی نہیں تو اس دن ان کے سامنے نہیں آیا، آج اس کے چیلے حضرت کے غلاموں کے سامنے آتے۔ افغانستان کا نام سنا ہے آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس مرزا نے وہاں پر پیغام بھیجا کہ جی میں نبی ہوں تو مجھ پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے صرف 2 لفظ کہے تھے۔ کتنے؟ فارسی میں خود بیا۔ کیا کہا تھا؟ تم خود آؤ۔ اس کے بعد آج تک ادھر کا رخ نہیں کیا ہے انہوں نے۔ یہ آپ لوگ جو ہے نا، حضرت امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا اس سے دلیل مانگتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا جو کوئی دلیل یا معجزہ مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو تم ناممکن کو ممکن مان رہے ہو، کافر ہو جاؤ گے۔ تو سن لو، ہمیں اور کسی فتوے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی پاک نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 40 سے زیادہ قرآن کی آیتیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ حضور آخری نبی، پھر صحابہ کا اجماع، علماء امت کا اجماع، یہ پکی بات ہے، اس کو کوئی تبدیل کر سکتا؟ اونچی کہیے گا۔ بڑے آئیں گے، حضور نے فرمایا 30 آئیں گے، 30 دجال دجل سے بنا دھوکہ دیں گے، اپنے آپ کو نبی کہیں گے، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ بڑے ٹرائی کر چکے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک سفر میں قادیانی ٹکرا گیا، بیٹھا ہوا تھا وہاں، وہ اس نے کوئی بات ایسی کی جس سے پتا چل گیا۔ میں نے کہا تم قادیانی ہو؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا کیا کہتے ہو تم لوگ مرزا کے بارے میں؟ تو اس نے اپنی جو ڈینگیں مارنی تھی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، کہنے لگا جی آپ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اس کو بھی مان لیں۔ میں نے کہا سن، اگر آج کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو مانے گا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جب تو نہیں مانے گا تو پھر تیری کیوں کوئی مانے؟ تو ماننے کو تیار نہیں ہے تو تجھے کوئی کیوں مانے؟ سن لے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی گنجائش؟ اچھا یہاں جمع ہونے والے بتاؤ، معراج شریف کا ذکر سنا کبھی؟ علماء سے سنا ہوگا نا۔ سارے نبی وہاں موجود تھے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 یا 2,24,000 سارے موجود تھے یا نہیں؟ اونچی کہہ دیں۔
ان میں مرزا تھا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہاں اس کا کوئی نام ذکر، کوئی موجودی کوئی تھی نہیں، کیونکہ حضور سے پہلے نبی ہو گئے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی۔ وہ اورنگزیب جہانگیر، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک بھوکا آدمی تھا، روٹی نہیں ملتی تھی، تو اس نے دلی میں اعلان کر دیا میں نبی ہوں۔ لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے سمجھ لیا اس کا مسئلہ بھوک ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، اس نے باورچی کو بلایا، اس کو باورچی خانے میں رکھ لو، مطبخ میں، اور سنو اس کا ہاتھ نہ روکنا، جو کھائے کھانے دینا۔ وہ 4 دن میں وہ جو تھا نا، وہ الفربا والچورس ٹھیک ٹھاک پھیل گیا، حدود اربع قابو نہ آئے۔ بادشاہ ایک دن گزرا وہاں سے باورچی خانے سے، کیوں صاحب کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بڑے مزے ہیں۔ تو کوئی وحی نہیں آئی؟ کہنے لگا آج ہی آئی ہے، یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہیو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کو پتہ ہے مرزا کو کیوں بنایا گیا نبی؟ میرے پاس سارے کاغذات موجود ہیں۔ سیالکوٹ میں انٹرویو ہوا تھا، بٹلر نے انٹرویو لیا تھا، 4 آدمیوں کا انٹرویو لیا تھا، اور اس میں سے ایک کو بنانا تھا، تو انگریز انٹرویو لے رہا ہے 4 آدمیوں کا کہ ان میں سے کون زیادہ چالاک ہے۔ مرزا اس میں کامیاب ہو گیا، وہ مرزا جو انگریز کا ملازم رہا۔ مرزا کیا کہتا ہے جی؟ میرے پاس فرشتہ آیا، نام کیا ہے؟ ٹیچی ٹیچی۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کتابیں میرے پاس اس وقت بھی موجود ہیں، اور یہ تو گھر کے بھیج دیے ہیں، پوچھ لو۔ میرے پاس روحانی خزائن کا بھی پورا سیٹ موجود ہے، تو میں کسی پر الزام، خود کہہ رہا مرزا انگلش میں وہی آ رہی ہے۔ کون سی زبان میں؟ نہیں سمجھ آیا؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی اپنے دوستوں کو وہی کرتا ہے، تو انگریز نے بنایا تھا تو وہی انگریزی میں ہی آنی تھی نا۔ پہلا جملہ کیا؟ آئی لو یو۔ آپ ہنس رہے ہو، اس نے لکھا ہے آئی شیل گیو یو لارج ورک۔ وہ لارج ورک کیا تھا؟ جہاد کو کینسل کرنا، کیونکہ جہاد کا حکم قرآن میں بغیر وحی کے کینسل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا نبوت کا دعویٰ کروانا پڑے گا۔ اس نے آتے ہی کہا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال۔ آتے ہی فتویٰ دیا اس نے کہ وہی آئی ہے جہاد کینسل۔ تو کون ہوتا ہے جہاد کینسل کرنے والا؟ رب کے حکم کے سامنے اپنی بات کرنے والا۔ اب جہاد صرف ان کے خلاف نہیں، اب تیرے خلاف بھی جہاد ہوگا، اور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہوں گے۔ ماں کا نام چراغ بی بی، عرف گھسیٹی، عرف گھسیٹی کا بیٹا ہے، سنا آپ نے؟ انگریز کا ملازم، انگریز کی تعریف، کہتا ہے میں انگریز کے خلاف جہاد کے خلاف ہوں، خود لکھا۔ قرآن کی تکذیب، کہتا ہے جی اب میں آپ کو یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے گندا کتنا ہے۔ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا۔ سن رہے ہو؟ بولو ایسا کہنے والا کیا آپ کے نزدیک انسان ہونے کے لائق بھی ہے؟ جانوروں سے گیا گزرا۔ کہتا مجھے حمل ہو گیا، 10 مہینے حمل رہا، چھینٹے جو حیض کے وہ مرزا بشیر پہ بھی پڑے۔ ہمارے مولانا عبدالستار خان نیازی فرماتے تھے حیض تھا یا فوارہ تھا؟ کہتا پھر مجھ میں سے میں پیدا ہو گیا، میں ولد، میں ولد۔ کچھ پتا چل رہا ہے کہ کیا چیز ہے وہ؟ اتنا گندا اہل بیت کی توہین اس نے کی، نبیوں کی توہین کی۔ اللہ کو کہتا ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا تو میرے بیٹے کی طرح ہے، تو پھر عیسائیوں کے عقیدے پر پھر کیوں فتوے لگاتے ہو؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ میں اس کا گند آپ کو سناؤں تو آپ کو پتا چلے، لیکن یہ کہ ساری دنیا سن رہی ہے، صرف بتانا یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی اچھی بات۔ اپنے رشتہ داروں میں ایک محمدی بیگم پر عاشق ہو گیا تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ اس کا میرا رشتہ عرش پر ہو گیا ہے، اگر کہیں اور اس کا رشتہ کیا تو یہ 2.5 سال میں، اس کا بچہ 3 سال میں مر جائے گا۔
وہ عورت کسی اور سے شادی ہو گئی، زندہ بھی رہی، بار بار اس نے وہی بیان کی، وہ ہاتھ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ جب آسمانوں سے اتریں گے تو اپنے آپ کو مہدی موعود اور مسیح موعود کہتا ہے کہ میں وہ عیسیٰ ہوں جنہوں نے واپس آنا ہے، تو وہ نہاتے ہوئے نکلے تھے، 2 چادریں اوڑی ہوئی تھی، ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اللہ نے اسی طرح آسمان پر اٹھا لیا تھا، وہ جب تشریف لائیں گے وہ پانی اسی طرح ٹپک رہا ہوگا۔ کہنے لگا اس پانی سے مراد پیشاب کے قطرے ہیں، وہ مجھے آتے ہیں۔ بولو یہ توہین ہے یا نہیں؟ اونچی تو جو اس طرح کی باتیں کرے اور اس کو کہا جائے کہ نہیں اس کو نبی مانو، ہم نبی تو کیا اس کو جانور ماننے کو تیار نہیں، وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے، ان سے بھی بدتر ہے، اور جو لوگ کسی طرح اس کی حمایت کرتے ہیں وہ جان لیں قبر میں پھر کیا حال ہوگا اور حشر میں کیا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نبی پاک کے غلام قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ حشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا، میں نے آیت پڑھی، ذرا اس کے بارے میں ایک نقطہ، خاص طور پر جیومیٹری کا کوئی یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو، وہ کمپاس سے دائرہ بناتا ہے، سرکل، جس نقطے سے دائرہ شروع ہوتا ہے ختم کہاں ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، تو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہو جاتا ہے۔ میں اس کو بہت پھیلا کے سمجھاتا، آپ کو ٹائم نہیں ہے۔ میرے نبی، نبیوں کے شروع کرنے والے بھی، فتح باب نبوت پہ لاکھوں درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، میرے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، حضور خلقت میں پہلے ہے، تشریف لانے میں نبیوں کے بعد، نبیوں کے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے مہمان ایک حدیث شریف سنا رہے تھے، حضور حضرت علی کو ایک جنگ میں ساتھ لے کر نہیں گئے، تو حضرت علی نے فرمایا حضور میں بہادر لڑنے والا، آپ مجھے یہاں عورتوں بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضور نے ان سے کیا فرمایا؟ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تیری حیثیت میرے ساتھ کیسی؟ جیسی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی، مگر سن لے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام غیر تشریعی تھے، موسیٰ علیہ السلام تشریعی صاحب شریعت تھے، تو شریعت والے کے بعد غیر تشریعی آ سکتا ہے۔ حضور نے اسی روایت میں فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی، میرا نبی۔ بچے کو یہ سبق یاد کرا دو، خاتم اور خاتم کے معنی میں کوئی الجھائے تو میرے پاس لے آنا، اس کو میں درست کر دوں گا، لیکن آپ نے ایک جملہ یاد کر لینا، میرا نبی، ذرا ایک بار مل کے کہہ دیں، میرا نبی آخری نبی ہے۔ اور جس آیت میں خاص طور پر فرمایا اس میں اللہ نے نبی کا نام لیا، اگر وہاں نام نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے آج لوگ تعویلیں کرتے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نام لیا ہے نبی کا، 4 مرتبہ نبی کا نام قرآن میں آیا ہے، اللہ نے اس آیت میں نام لے کر واضح کر دیا، یہ ہے آخری نبی، یہ ہے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی۔ اچھا یہ جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھو سارے نبیوں کے نام کیا ہے؟ آدم ہے، شیس ہے، ادریس ہے، نوح ہے، سارے نام لیں اگر آپ کو تو 25-26 نام قرآن میں ہے۔ کسی نبی کے نام میں ترکیب ہے یا صرف ایک نام ہے؟ اونچی بھئی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ایک لفظ ہے نا، اس کا نام تو غلام احمد ہے، اور نبی کبھی غلام ہوتا، یہ بھی ایک راز کی بات یاد رکھنا۔ اچھا حضور صلی اللہ، ایک بات اور آپ کو سناتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جس حجرے میں ہوا، پوچھا گیا کہ کہاں حضور کو آرام کے لیے لٹایا جائے گا، تو صحابہ نے فوراً حدیث پڑھی کہ حضور کا فرمان کہ جہاں نبی پردہ فرماتا ہے اس کی قبر وہیں بنتی ہے، جہاں نبی کی وفات ہوئی قبر بھی۔ مرزا کہاں مرا؟
پوچھ رہا ہوں آپ سے، مرزا کہاں مرا ہے؟ لیٹرین میں کہاں ہونی چاہیے اس کی قبر؟ ان سے کہو جاؤ قادیان سے نکال کے لا کے وہاں لیٹرین میں دفن کرو. نہیں سمجھے؟ یہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کی، مسلمانوں کی قوت توڑنے کی. مگر تم جتنی بھی ایسی باتیں کرو گے مسلمانوں کا جوش ایمانی بڑھے گا، نبی سے تعلق بڑھے گا. مگر آپ کو ایک کام کرنا ہے، آپ کو انہوں نے وائی فائی کے حوالے کر دیا. پہلے وائف تھی، اب نہیں سمجھ آئی بات. پہلے وائی فائی تھی، وائی فائی نہیں تھی، وائف تھی. اب آ گیا وائی فائی، اس کے حوالے کر دیا اور اس پہ انہوں نے ہائیبریڈ وار شروع کی ہوئی ہے. شوشے چھوڑتے ہیں روزانہ کوئی نئی بات، کسی طرح مسلمان الجھتے رہے اور آپ بغیر دیکھے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہو. طوفان تو آپ مچا رہے ہو، اپنے علماء کے خلاف باتیں آپ کر رہے ہو، پیروں اور مولویوں کے درمیان جنگ آپ کرا رہے ہو. تو سنیوں پیغام یاد رکھنا، یہ چاہتے ہیں تمہارا علماء سے تعلق کمزور پڑ جائے. جب علماء سے تعلق کمزور پڑ جائے گا تم میں عقیدت ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر تم فتوے نہیں لوگے، اپنی مرضی کرو گے. وہ تمہیں بے غیرت بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دو ہم مسلمان ہیں، نہ ہم اپنے علماء کو چھوڑیں گے نہ ہم اپنے مشائخ کو چھوڑیں گے. میرے پاس گنجائش نہیں، مجھے منتظمین کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور روحانی غذا مل چکی ہے، اب آپ کی آنتیں بھی کچھ پکار رہی ہوں گی. آیتوں کا مرحلہ گزرا ہے، اب آنتوں کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. سنیوں سنی رہنا ہے، سنی جینا ہے، سنی مرنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.